معاشرے میں زہر گھول دیں گی اور معاشرہ انتہائی کڑوا ہو جائے گا۔ بعض اوقات کوئی کڑوی چیز ہم منہ میں ڈال لیتے ہیں تو فوراً اس کے بعد میٹھی چیز منہ میں ڈال کر کے اس کڑواہٹ کو بدلتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر اگر کچھ لوگوں کے مزاج کے اندر کڑواہٹ ہوتی ہے تو دوسرے لوگوں کے مزاج کی مٹھاس اس کو بدل دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ طے کر لیں کہ ہمارا رویہ بھی اس کی مطابقت میں ہوگا تو پھر تلخی ہی تلخی دکھائی دے گی، کہیں کوئی بھی لطافت، نرمی، کوئی بھی پیار اور کوئی بھی اس طرح کی کیفیت نہیں ہوگی۔ تو آقا کریم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، سل من قطعک، جو کاٹنے کے لیے آئے تو اسے جوڑ، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، اور جو تجھے محروم رکھے تو اسے جھولیاں بھر دے اس کی۔ تو سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی انک لتصل الرحم، کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کرتے ہیں، توڑنے کی بات نہیں کرتے۔ اور بالخصوص رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا رویہ انتہائی دل آویز ہے۔ بالخصوص فتح مکہ کے دن آقا کریم کے مزاج کو آپ ملاحظہ کیجیے، جب فاتح بن کے حضور مکے میں داخل ہوتے ہیں، 10,000 کا لشکر حضور علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی آرزو یہ تھی کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ صحابہ سے کہا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر خیمے لگاؤ اور ہر شخص اپنے خیمے کے آگے آگ جلائے، اور آرزو یہ تھی کہ قریش مکہ کا کوئی سردار اس منظر کو دیکھ لے تاکہ باقیوں کو جا کے بتائے کہ کتنا بڑا قافلہ ہے، کتنا بڑا کارواں اور لشکر ہے، نفسیاتی طور پہ وہ دست بردار ہو جائیں لڑائی سے اور لڑائی کی نوبت نہ آئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو لے آئے، قریش کے سردار تھے، اور ایک ایسی اونچی جگہ پہ کھڑا کیا جس سے سارے لشکر کا نظارہ سامنے تھا۔ تو جب انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو کہا یہ کون ہے؟ تو حضرت عباس نے بتایا کہ یہ حضور علیہ السلام کا لشکر ہے۔ تو اس نے برجستہ کہا کہ تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ تو حضرت عباس نے کہا یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے۔ نفسیاتی دباؤ پیدا ہو گیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ معمولی سی مزاحمت چند جگہوں پہ ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا۔ اب اہل مکہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے۔ انہیں اپنی ماضی کی کوتاہیاں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھی، وہ بچھائے گئے کانٹے، وہ پھینکے گئے تکلیفوں کے لیے راستوں کے اندر کوڑے پھینکے گئے، اور وہ اجریاں ڈالی گئی، گڑھے کھودے گئے، آوازیں کسے گئے، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، وہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھی۔ لیکن جو ہی حضور تشریف لائے تو فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، اور انہیں یہ تھا کہ گردنیں کٹیں گی، لیکن اگر بڑی بھی معافی ملی تو اتنا تو ضرور ہوگا کہ شہر بدر کر دیے جائیں گے۔ لیکن جب آقا نے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تو انہوں نے کہا کہ کریم باپ کے کریم بیٹے ہو، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اور فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ ہمارا رویہ کیا تھا اور ان کی کرم نوازی کا رنگ کیا ہے۔ عثمان بن طلحہ کعبۃ اللہ کا کلید بردار تھا، تالا کھولا کرتا تھا، چابی اس کے پاس تھی۔ ایک دن حضور نے فرمایا تھا مکی زندگی میں کہ میری آرزو ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر جاؤں، لیکن اس نے تالا کھولنے سے انکار کر دیا۔ آج حضور فاتح بن کے آئے تو فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟ تو حاضر خدمت ہوا تو فرمایا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا، حضور تشریف لے گئے۔ جب باہر آئے تو اب سب کو یہی تھا کہ عثمان بن طلحہ کو تو چابی نہیں دی جائے گی، کلید برداری کا اعزاز اب کسی اور کو عطا کیا جائے گا، اور ہر ایک کی آرزو یہ تھی کہ اتنا بڑا اعزاز مجھے نصیب ہو۔ لیکن آقا کریم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کدھر ہے؟
تو حاضر خدمت ہوا، کانپتا ہوا.